قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم خدا کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور اختیار والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے وجود کا کیسے انکار کر سکتے ہو یا اس کے ساتھ دوسرے کو کیسے پوچھ سکتے ہو جبکہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا ایک وہی ہے۔ جسے اور جگہ فرمایا کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہوتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر الآخر آیا، یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے ربنا آمتنا نسنین الآخر آیا، اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اس سے مراد یہی ہے جو اس آیت میں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کے پیٹ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر وہ تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ پس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے پھر دوسری دنیا میں مرنے کی اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر روز قیامت میں اٹھ کھڑے ہونے کی، 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیاوی موت پر ان پر آئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا۔ لیکن یہ قول غریب ہے، اگلا قول ہی ٹھیک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔ قرآن میں اور جگہ ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یحماکم الی یوم القیامہ الآخر آیا، اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوجتے تھے اللہ قرآن نے مردہ کہا ہے، فرمایا ہے اموات غیر احیاء، وہ سب مردہ ہے، زندہ نہیں۔ زمین کے بارے میں فرمایا وآیات لہم الارض میتۃ، اس کے لیے مردہ زمین بھی نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء قدیر۔ وہ خدا جس نے تمہارے لیے زمین کو کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان 7 کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اوپر کی آیت میں ان دلائل قدرت کا بیان ہوا تھا جو خود انسان کے اندر ہیں، اس لیے اس مبارک آیت میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ استوا یہاں پر قصد کرنے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کا صلہ الہ ہے۔ سواہن کے معنی درست کرنے اور 7 کو بنانے کے ہیں۔ سماع اس میں جنس ہے، پھر بیان فرمائے کہ اس کا علم محیط کل ہے، جیسے اور جگہ پر ارشاد ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ بے علم ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ سورۃ السجدہ کی آیت قل اَإِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ الآخر آیا گویا اس آیت کی تفسیر ہے، جس میں فرمایا ہے کیا تم اس خدا کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا، تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے
گاڑ دیے ہیں، جس نے اس زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں اور 4 دن میں زمین کو سب چیزیں درست کر دیں جس میں دریافت کرنے والے کی تشفیع ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو کر جو دھوئیں کی شکل میں تھے فرمایا کہ اے زمینوں اور آسمانوں، خوشی یا ناخوشی سے آؤ۔ تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو خوشی خوشی حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان 7 آسمان کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا اور دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں شیطانوں سے بچاؤ بنایا۔ یہ ہے اندازہ اس خدا کا جو بہت بڑا، غالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمان کو بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جائے پھر اوپر کا۔ مفسرین نے بھی اس کی تصریح کی ہے جس کا بیان بھی آتا ہے انشاءاللہ، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں اور جگہ ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موٹائی بلند کر کے انہیں ٹھیک ٹھاک کیا اور ان میں سے دن رات پیدا کیے، پھر اس کے بعد زمین پھیلائی، اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا، جو سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمان کے بعد ہے، تو بعض بزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ مرزا بالا آیت میں ثم صرف عطف خبر کے لیے ہے، عطف فعل کے لیے نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین کے بعد آسمان کی پیدائش شروع کی، بلکہ صرف خبر دینا مقصود ہے کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی۔ عرب شاعروں کے شعر میں یہ موجود ہے کہ کہیں ثم صرف خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، تقدیم تاخیر مراد نہیں ہوتی۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت اَأَنتُمْ الآخر میں آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمینوں کا پھیلانا اور بچھانا وغیرہ بیان ہوا ہے، نہ کہ پیدا کرنا۔ تو ٹھیک ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کو، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا، تو دونوں آیتیں ایک دوسرے کے مخالف رہیں۔ اس عیب سے خدا کا کلام بالکل محفوظ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، یعنی پہلے زمین کی پیدائش پھر آسمانوں کی، البتہ زمین کی درستی وغیرہ یہ بات کی چیز ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اور مخلوق کو رچانا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا اور وہ اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی، پھر اسی کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں۔ اتوار اور پیر کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئی۔ زمین مچھلی پر ہے، مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے، نون والقلم۔ مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفات پر ہے، اور صفات فرشتے پر، اور فرشتہ پتھر پر، اور یہ پتھر وہ ہے جس کا ذکر لقمان نے کیا ہے۔ یہ پتھر ہوا پر ہے۔ مچھلی کے ہلنے سے زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، وہ ٹھہر گئی۔ یہاں معنی میں اللہ تعالیٰ کے فرمان وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، الآخر زمین نہ ہلے اس لیے ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے ہیں۔ پہاڑ زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ، زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے 2 دنوں میں پیدا کی۔ اسی کا بیان قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ الآخر والی آیت میں ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، جو دھواں تھا آسمان بنایا، پھر اسی میں سے 7 آسمان بنائے، جمعرات اور جمعہ کے 2 دنوں میں۔ جمعہ کے دن کو اسی لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔ آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت دیا اور انہیں شیطان سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پکڑا، جیسے فرماتا ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام الآخر، یعنی 6 دن میں آسمان اور زمینوں کو پیدا کر کے پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور جگہ فرمایا کان تارقن
الآخر یعنی یہ دونوں دھواں میں سے تھے، ہم نے انہیں پہاڑ اور پانی سے ہر چیز کی زندگی کی تفسیر دی۔ یہ موقوف قول جس میں کئی قسم کے احتمال ہیں، بظاہر ایک ایسی اہم بات ہے کہ حجت تامہ نہیں ہو سکتا، واللہ عالم۔ ابن جریر میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع کی، 2 دن میں زمینیں پیدا کی، 2 دن میں ان کی تمام چیزیں پیدا کی اور 2 دن میں آسمان کو پیدا کیا۔ جمعہ کے دن آخری وقت ان کی پیدائش ختم ہوئی اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی وقت میں قیامت قائم ہو گئی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، اس سے جو دھواں اوپر چڑھا اس کے آسمان بنائے، پھر ہر ایک پر ایک اس طرح 7 ہیں اور زمینیں ایک کے نیچے ایک اس طرح 7 ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے، جیسے سورۃ السجدہ کی آیت میں ہے۔ علماء بھی اس پر متفق ہیں، صرف قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ قرطبی اس میں توقف کرتے ہیں۔ والنازعات کی آیت کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آسمان کی پیدائش کا ذکر زمین سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ زمین پیدا تو آسمانوں سے پہلے کی گئی ہے لیکن پھیلائی گئی ہے بعد میں۔ یہی جواب اگلے پچھلے علماء کا ہے۔ سورۃ والنازعات کی تفسیر میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاصل امر یہ ہے کہ زمین کا پھیلانا اور بچھانا بعد میں ہے۔ وَالضُّحَىٰ کا لفظ قرآن میں ہے اور اس کے بعد جو پانی، چارہ، پہاڑ وغیرہ کا ذکر ہے، یہ گویا اس لفظ کی تشریح ہے۔ جن جن چیزوں کی نشو و نما کی قوت اس زمین میں رکھی تھی ان سب کو ظاہر کر دیا اور زمین کی پیداوار اور طرح طرح کی مختلف شکل اور مختلف قسموں کی نکل آئی۔ اسی طرح آسمان میں بھی ٹھہرے رہنے والے چلنے والے ستارے وغیرہ بنائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن اور درختوں کو پیر کے دن اور برائیوں کو منگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن اور جانوروں کو جمعرات کے دن اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد، جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک۔ یہ حدیث غرائب مسلم میں سے ہے۔ امام ابن مدنی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس میں کلام کیا اور فرمایا ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے کعب کا یہ کلام سنا ہے اور بعض راویوں نے اسے غلطی سے مرفوع حدیث قرار دیا ہے۔ امام باقی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.